مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف نے توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم فوری طور پر عہدہ چھوڑ دیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایک انٹرویو میں میاں نواز شریف نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سپریم کورٹ نے آج کیا ہے وہ بالکل حق اور سچ پر مبنی ہے۔ اس فیصلے پر کسی کو خوشی ہے، نہ ہی میرے خیال میں سپریم کورٹ نے خوش دلی سے یہ فیصلہ دیا ہے، مگر حکومت نے بھی سپریم کورٹ کی تضحیق کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا۔ اپنے من پسند افسر لگائے گئے، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سپریم کورٹ کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہوا ہوگا، جس طرح عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے۔ وزیر اعظم کو جو سزا سنائی گئی ہے، یہ جتنا وقت گزاریں گے قوم، ان کے عہدے، ان کے منصب اور پارلیمنٹ کا وقار مجروح ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو اس فیصلے کے بعد فوری طور پر اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ وزیر اعظم کو کسی سازش کا حصہ نہیں بننا چاہیے، بصورت دیگر سپریم کورٹ کی بھی توہین ہوگی۔ وزیر اعظم گیلانی کو توہین عدالت کیس میں سزا سنائے جانے پر پیپلز پارٹی کے ارکان سندھ اسمبلی نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ جی ہاں، جبکہ بعض ارکان کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلے کی تصحیح کے بجائے اسے قبول کرتے ہوئے وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں۔ توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد سندھ اسمبلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اسپیکر نثار کھوڑو نے کہا کہ عدلیہ عوامی نمائندوں کو سزا دیتی ہے اور دوسروں کے معاملے پر آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ ایسے فیصلوں کا کیا فائدہ جس پر بعد میں معافی مانگ لی جائے؟ صوبائی وزیر قانون ایاز سومرو کا کہنا تھا کہ جس آرڈیننس کے تحت فیصلہ دیا گیا اس کی مدت ختم ہو چکی ہے، سپریم کورٹ کو 1973 کے آئین کے تحت فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ مسلم لیگ فنکشنل کی نصرت سحر عباسی نے حکمراں جماعت کو فیصلہ تسلیم کرنے کا مشورہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فیصلہ گیلانی کے خلاف نہیں، وزیر اعظم کے خلاف ہے۔ مسلم لیگ ہم خیال کے ارکان نے عدالتی فیصلے کے احترام میں وزیر اعظم کو مستعفی ہونے کا مشورہ دیا ہے۔ ادھر توہین عدالت کیس میں وزیر اعظم کو مجرم قرار دینے کے فیصلے پر سیاسی رہنما اور ماہر قانون کا کہنا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے لیے اب بطور وزیر اعظم رہنے کا آئینی جواز نہیں بنتا۔ CNBC پاکستان سے گفتگو کرتے ہوئے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے۔ گیلانی کا بطور وزیر اعظم کیریئر ختم ہو چکا۔ یوسف رضا گیلانی کا بطور پرائم منسٹر اپنا کیریئر ختم ہو چکا ہے۔ آج ایک نیا باب شروع ہو گیا ہے۔ آج جو عقل کے اندر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ضرور لڑیں گے، لیکن ہر مرنے والا سیاسی موت سے پہلے پھڑکتا تو ضرور ہے نا۔ یہ آپ کہیں کہ وہ سیاسی طور پر مرنے بھی جا رہا ہے اور پھڑکے بھی نہ، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ایاز امیر کا کہنا تھا کہ جب عدلیہ کا احترام نہ کیا جائے تو ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں، عدلیہ کے فیصلے مان لیے جاتے تو بہتر ہوتا۔ میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ آج کیا ہوگا، اپیل میں جائیں گے، اس کے خلاف آخر اپیل تو سپریم کورٹ میں کر سکتے ہیں، انٹرا کورٹ اپیل کر سکتے ہیں۔ وہ یہ بھی موقف لے سکتے ہیں کہ جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوگا تو ہم نہیں کرتے۔ لیکن ایک بات ہے کہ اخلاقی لحاظ سے ان کا وزیر اعظم رہنے کا آج کے بعد جواز رہ نہیں جاتا۔ قانونی امور کے ماہرین نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر یاسین آزاد کا کہنا تھا کہ اب وزیر اعظم گیلانی کے پاس کوئی چوائس نہیں بچی، جبکہ ماہر قانون عطر معین اللہ کا کہنا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کی صورت میں احکامات بھی غیر آئینی قرار پائیں گے۔ ڈسکوالیفیکیشن اگر سپریم کورٹ خود بھی چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے یہ نہیں کیا تاکہ کسی قسم کا کوئی آئینی بحران پیدا نہ ہو۔ کسی حد تک عدلیہ نے اپنی کٹسی شو کی ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ باقی معاملات جو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کیا ہے وہی معاملہ رہے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ عدالت کے خلاف کوئی بھی ایسی چیز کرتا ہے جو پریجوڈیشل ہو اس کی انٹیگریٹی یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی، تو وہ ڈسکوالیفیکیشن ہے، اور بالخصوص عوامی نمائندوں کے لیے ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ تو اگر وہ 6 مہینے کی سزا دیتے یا جو ابھی سزا دی ہے، فرق کوئی نہیں پڑتا، وہ نااہل ہو چکے ہیں۔ اب مزید اگر وہ بیٹھے رہیں گے تو ان کے سارے احکامات بھی غیر آئینی ہوں گے۔ سیاسی رہنما اور ماہرین قانون نے خیال ظاہر کیا کہ توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سیاسی منظرنامے پر بعض اہم تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ عدلیہ سے محاذ آرائی کی بجائے فیصلوں کے احترام کو شعار بنائے۔ کہتے ہیں کہ جب قسمت اور زندگی ساتھ دے تو انسان کسی بھی ناگہانی آفت سے بچ نکلتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ایک خاتون کے ساتھ بھی ہوا جو سڑک پار کرنے کے دوران
तेज रफ्तार एम्बुलेंस के नीचे आने से बाल बाल बच गई। बिल्कुल, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों हाथों में सामान से भरे शॉपिंग बैग थामे ये खातून सड़क अबूर कर रही थी कि अचानक दूसरी जानिब से आने वाली तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर उन्हें कुचलने से बचा लिया। खुशकिस्मती से ये एम्बुलेंस खातून से चंद इंच के फासले पर आकर रुक गई, वरना हादसे के बाद इस खातून को इसी एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाना पड़ता। मज़ेदार बात यह है कि खातून हादसे से बचने के बाद खामोशी से इस तरह वहां से चलती चली गई जैसे कोई बात ही नहीं हुई। और नाज़रीन, CNBC तेज पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।